اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ زمین و آسمان کے اندر اس کی طاقتوں کے جلوے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بے نیاز ہے، اس کو کائنات کے چلانے کے اندر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے اپنے بندوں کو شانیں دی ہیں۔ ہمارا رب جو ہے کائنات کا نظام چلانے کے اندر فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ خود چلا سکتا ہے، لیکن اس نے مختلف امور پر اپنے بندوں کو تصرف دیا، اختیار دیا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اپنے بندوں کی شانوں کو اللہ تعالی بیان کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان ذرا غور و فکر سے اس چیز کے اندر تدبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ قوت والا بنایا ہے کہ آج اس 15ویں صدی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انسان نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ انسان یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بندہ دنیا کے آخری کنارے میں ہے، تو اتنا انسان کی کوشش کرنے کے نتیجے میں فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ ایک ہی لمحے کے اندر ایک بندہ مشرق کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مغرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی لمحے کے اندر تعلق انسان کا جڑ جاتا ہے۔ تو یہ عام حالات کے اندر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو پھر جو اللہ کے خاص بندے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی طاقتوں کا اندازہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اولیاء کرام علیہم رضوان کی صورت کے اندر کہ اللہ پاک نے پھر انہیں کیا کیا طاقتیں دی ہوں گی۔ پھر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسول کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے آقا اور مولا ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہیں شرعی امور کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ امور تکوینیہ جو ہیں اس کے اندر یہ بے بس ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی احکام الہی کی 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ ایک ہوتا ہے امور تکوینیہ۔ امور تکوینیہ سے مراد ہے کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کو سلطنت دینا، کسی کی مصیبت کو ٹالنا، کسی بیمار کو شفا دینا۔ یہ سارے امور تکوینیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور امور تشریعیہ سے مراد یہ ہے کسی چیز کو فرض قرار دینا، کسی چیز کو واجب قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اب یہ تمام جو ہیں امور تشریعیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص ہمارے آقا علیہ السلام کو امور تکوینیہ کے اندر بھی تصرف عطا فرمایا، اختیار عطا فرمایا، اور امور تشریعیہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو تصرف اور اختیار عطا فرمایا۔ اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔
اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں آپ کو اتنے دلائل ملیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیاروں کے لیے امور تکوینیہ کے اور امور تشریعیہ کے اختیارات کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقتدی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے بیت المقدس کے اندر نماز کی ادائیگی فرمائی۔ جب مقتدیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء و رسول کی شان کیا ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی سورہ صاد اس کی آیت نمبر 35 ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا کیا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما۔ اب یہاں پر اگر امور تکوینیہ کے اندر اختیار جائز نہ ہوتا، صرف اور صرف وہ اللہ ہی کی شان ہوتی، اللہ کے بندوں کو یہ شان نہ دی جاتی، تو اللہ کا نبی ایسی دعا جو محال ہو وہ اللہ کے نبی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب جب کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، تیری دین جو ہے بڑی ہے، حقیقت کے اندر طاقت تیری ہے یا اللہ، اس طاقت کا جلوہ جو ہے وہ میرے وجود کے اندر لوگوں کو نظر آئے گا، لوگوں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی۔ ہوا آج کے اتنے جدید دور کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا ہے سائنسدانوں میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہوا میرے لیے مسخر ہے، ہوا میرے تابع ہے، ہوا کو کوئی پکڑ سکتا ہے یا ہوا کو حکم دے ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے پہنچا دے۔ لیکن یہ جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، اس کے کنٹرول میں دے دی۔ اب ہوا کو مسخر کرنا یہ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ کس سے ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں امور تکوینیہ وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں۔ اب اللہ کا قرآن جو ہے یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا کو کیا کر دیا؟ اور ایسا ہوا کو مسخر کیا کہ جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ بندہ ڈر گیا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اس بندے نے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا جناب
آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، مجھے میرے، آج جنہوں نے جہاز بنایا ہے، ہیلی کاپٹر بنایا ہے، ان کا پاؤں زمین پر نہیں لگتا کہ ہم نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر دی، لوگوں کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا۔ اور یہ کام تو جناب سلیمان علیہ السلام بغیر ہوائی جہاز کے اور بغیر ہیلی کاپٹر کے لوگوں کو ہوا کے اندر اڑا رہے ہیں، ہوا کے اندر۔ اور جہاز کے اندر تو بندہ چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، شیشوں میں سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ ہوا کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ مجھے پہنچا دیں میرے رہائش گاہ۔ آپ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اسی شخص کو اس کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جہاں کا وہ باشندہ تھا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو اس شخص کو بڑا گور گور کر دیکھ رہا تھا؟ جناب اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے جناب سلیمان علیہ السلام کو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اس کی روح قبض میں نے کرنی تھی، اور مجھے آرڈر کہاں ملے ہوئے تھے کہ اس نے اپنے ملک کے اندر وہاں پر یہ شخص ہوگا تو وہاں جا کر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میں حیران یہ تھا، یہ اپنے ملک سے آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، آرڈر مجھے وہاں کے ہیں، لیکن یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کی تدبیر دیکھیں، اللہ کے کمالات دیکھیں کہ کیسے اسباب اور ذرائع اللہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے وہ خود ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، موت کا فیصلہ میرے اللہ کا ہے، اگر کسی نے مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کا ذریعہ چاہے بیماری کو بنا دے، اگر کسی نے مرنا ہے تو موت کا ذریعہ اللہ کسی حادثے کو بنا دے۔ تو جس وقت اس کو وہاں پر پہنچا دیا گیا، اب یہ کیا تھا؟ یہ اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے کہ ہم نے ہوا کو جناب سلیمان علیہ السلام کے بس اور کنٹرول میں کر دیا۔ وہ کرتی کیا تھی؟ تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے نرم نرم چلتی۔ کس کے حکم سے؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے۔ کس کے؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، آرڈر سے وہ کیا کرتی؟ نرم نرم چلتی، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتا، یعنی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو ہوا بھی آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ چلنا شروع کر دیتی۔ اب آپ مجھے بتائیں ہواؤں پر کنٹرول جو ہے یہ امور تکوینیہ میں سے ہے، امور تشریعہ میں سے ہے؟ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور تکوینیہ میں سے ہوا پر کنٹرول عطا فرمایا، اور اس کو کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو آج ان لوگوں کو یہ آیت نظر نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 36 کے اندر امور تکوینیہ میں سے ہوا جو ہے اس کا کنٹرول جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ ہوا جس طرح یہ کنٹرول میں تھی، کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی۔ ہمارے آقا کی شان تو اس سے بھی آگے ہے، ہمارے آقا کی شان اس سے بھی آگے ہے۔ حضور کی برکت سے اللہ نے حضور کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ گر ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ یہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اے ساریہ۔ اب تقریر کر رہے ہو اور تقریر کے دوران ہی جملہ معترضہ آ جائے، ایسا جملہ آ جائے جس کا تقریر کے ساتھ کوئی تعلق ہے،
اب میں تقریر کر رہا ہوں، دوران تقریر ایسی بات کر دوں جس کا میرے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو سننے والا بندہ حیران تو ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کا جوڑ کس طرح ہے، لیکن لوگوں نے سن تو لیا۔ کچھ ہی دیر گزرے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہاوند کی سرزمین کے اندر جہاد کر رہے تھے، وہ تحفے طائف لے کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سپہ سالار تھے، یہ کہنے لگے حضور آپ اگر دستگیری نہ فرماتے تو ہم نے جنگ ہار جانی تھی۔ آپ کی آواز وہاں پر نہاوند کے اندر میرے کانوں نے سنی کہ آپ نے یہ فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، تو ہم پہاڑ کی طرف ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دی۔ یہ عمر فاروق حضور کے غلام ہیں۔ اب مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر آپ بیٹھ کر یہ فرمائیں تو آپ کی آواز کو نہاوند کے اندر کون پہنچا رہا ہے؟ ہوا پہنچا رہی ہے۔ تو یہ غلاموں کی شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو یہ شان دی ہے کہ آپ منبر پر بیٹھ کر وہاں تصرف استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی اس بات کو نہاوند کی سرزمین کے اندر کس نے پہنچایا؟ ہوا نے پہنچایا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو امور تکوینیہ کے اختیار عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی شان کو بیان کرتا ہے، کیا کہ امور تکوینیہ میں سے اختیار عطا فرمایا۔ وہ کیا آیت ہے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی۔ عاصفہ کس ہوا کو کہا جاتا ہے؟ تیز ہوا کو، تیز ہوا مسخر کر دی۔ تجری بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے چلتی، اس کے حکم سے چلتی۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں حکم صرف اللہ کا ہے، ہم کہتے ہیں بے شک حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کا بھی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کا بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے چلتی۔ کس کے حکم سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی ہے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ تو یہاں پر زمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے، ملک، کیونکہ آپ اپنے پایہ تخت سے صبح و شام ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ایک ماہ کی مسافت پر سیر فرمایا کرتے تھے۔ کتنا؟ ایک ایک ماہ۔ تو یہاں پر آج تو لوگ ہوائی جہاز بنا کر، ہیلی کاپٹر بنا کر پھولے نہیں سما رہے۔ یہ نبوت کا فیض ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے کہ وہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تیز ہوائیں مسخر کر دی۔ اب تیز ہوائیں ہوں تو بندے کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تیز ہوائیں کس کے لیے مسخر کر دی؟ جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی۔ آپ حکم فرماتے تھے، آپ کے حکم سے وہ چلتی تھی، آپ کے حکم سے
اب دیکھیں یہ بھی قرآن ہے. آج لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز اللہ کے نبی کے لیے مان لو گے تو یہ بات کیا ہو جائے گی. اب اللہ کا قرآن شرک بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن وہ توحید کا درس دیتا ہے، وہ شرک کی نفی کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے. اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور تکوینیہ کو بیان فرمایا. کس کو بیان فرمایا؟ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں قرآن عظیم فرقان حمید میں سے دی. اب آئیں اپنے نبی کی شان سنیں. آواز بڑی کم آئی. اپنے نبی کی شان سنیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی شانیں عطا فرمائیں. اب یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے. آج کچھ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی جو ہے یہ کہاوتیں بیان کرتے ہیں، ان سے آپ حکایات سن لیں، قرآن و سنت بیان نہیں کرتے. اب آپ ابھی تک جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ کہاں سے بیان کیے ہیں؟ ابھی تک میں نے قرآن بیان کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے لگا ہوں، اور کتاب بھی کون سی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. اللہ کے قرآن کے بعد کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. اب بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امور تکوینیہ کے اختیار عطا فرمائے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں توفی ابی وعلیہ دین. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد کی وفات ہو گئی. وعلیہ دین، اور اس وفات سے مراد شہادت. اس سے مراد کیا ہے؟ شہادت ہے. یہی جابر کے جو والد ہیں جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تیرے والد کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا. کیا شان تھی حضرت جابر کے والد کی. آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد گرامی کی شہادت ہو چکی ہے، وعلیہ دین، اور ان پر قرض بھی تھا. ان پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرض جو ہے شہید کا معاف نہیں. آج لوگوں کے لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، جب ہوگی دے دیں گے، اور کچھ تو ایسے میں نے نہیں دینا، جو تمہارے بس میں آتا ہے کر لو. یہ سوچ لینا چاہیے آج اگر دنیا کے اندر کسی کا قرضہ دبائے گا نا، قیامت والے دن ایک ایک نیکیاں اس پیسوں کے بدلے دینے پڑ جائیں گی. اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو اگلے کے گناہ لینے پڑیں گے. آج ہی دنیا کے اندر اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے حقوق العباد کے حوالے سے. اب حضرت جابر کے والد بھی صحابی رسول ہیں، حضرت جابر بھی صحابی رسول ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ والد گرامی کی شہادت ہو گئی ہے لیکن وہ قرض چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے. فعرضت على غرمائه ان ياخذوا التمر بما عليه. یا رسول اللہ میں نے ان کے قرض خواہوں سے درخواست کی، جو قرض لینے والے ہیں، کہ وہ اپنے قرض کے عوض موجودہ کھجوریں لے لیں. میرے پاس جتنی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں قرض بہت زیادہ ہے، اتنا قرض ادا کرنے کے لیے سرمایہ بھی نہیں کہ مکمل قرض پورا ہو جائے. جتنے میرے پاس ہیں تو میں نے ان تمام سے درخواست کی کہ جتنے میرے پاس یہ کھجوریں ہیں آپ اتنا لے لیں. فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اتنا قرض، اتنا ہم نے کھجوریں نہیں لینے، ہمیں ہمارا قرض پورا دو. لیکن فکر دیکھیں بیٹے کو، اچھا بیٹا وہی ہے جو والد کے دنیا سے جانے کے بعد والد کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ والد کے جانے کے بعد 1 2 3 محفلیں کروا دیں اس کے بعد السلام علیکم. اب والد گرامی کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں. بلکہ آج اگر کوئی بچہ اپنے والد کو یاد کرے گا تو اس کو سوچ لینا چاہیے یہ بھی کسی کا والد بنے گا، پھر اس کی اولاد اس کو یاد کرے گی. نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو ان سے درخواست کی تھی لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اب یہ مقدمہ کس کی بارگاہ میں پیش کیا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنا مسئلہ۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کو یہ پتا تھا کہ اسی بارگاہ سے بڑے بڑے تنگ دستوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا، اسی نظریے سے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ آج اگر میرے والد کے قرضے کو ادا کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ہستی کر سکتی ہے۔ اور حضور کی اپنی شان کیا ہے؟ دنیا کے اندر جلوہ کر رہے فقر کو اختیار فرمایا۔ کس کو اختیار فرمایا؟ ظاہری معاملہ ہے، فقر کو اختیار فرمایا، لیکن اللہ نے طاقتیں اتنی دی ہیں کہ جو چاہے آپ کائنات کے اندر تصرف فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا، میں نے عرض کیا کہ حضور جانتے ہیں میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے ہیں اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آقا آپ کو پتا ہے کہ وہ میدان احد کے اندر میرے والد گرامی کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ قرض وہ چھوڑ گئے ہیں۔ وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرض خواہ دیکھیں، آپ آ جائیں، جب قرض خواہ گھر میں قرضہ لینے کے لیے آئیں گے وہ آپ کو دیکھیں، کسی کی گارنٹی ڈلوائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر قرض خواہ بات نہ مانے، درمیان میں ایسا بندہ ڈالا جا سکتا ہے جس کو قرض خواہ بھی کیا مانتے ہوں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کس کو ڈال لیا؟ صحابہ کا تو عقیدہ یہ تھا کہ بغیر وسیلے کے کام نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، اب قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے آئے کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرض خواہ جو ہیں وہ کس کو دیکھیں؟ آپ کو دیکھیں۔ فرمایا جاؤ ہر قسم کے چھواڑوں کا، کھجوروں کا ایک ایک طرف ڈھیر لگا دو، چھانٹی کر دو۔ کیا کر دو؟ اجوا کھجوریں الگ کر دو، برنی کھجوریں الگ کر دو، جو جو قسم کی کھجوریں تمہارے پاس ہیں ان کے ڈھیر۔ ان کے پاس کھجوریں اتنی تھی جس سے قرض بہت زیادہ تھا، جتنی ان کے پاس تھیں۔ حضور نے فرمایا جا کر چھانٹی کر کے ہر ایک کے ڈھیر الگ الگ کر دو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، ففعلت، میں نے یہ کام کر دیا، الگ الگ ڈھیر لگا دیے۔ ثم دعوتہ، پھر میں نے حضور کو بلایا، میں نے حضور کو بلایا۔ فلما نظروا الیہ کانہم اغروا بی تلک الساعہ، جب قرض خواہوں نے حضور کو دیکھا تو شاید وہ اس گھڑی مجھ پر برک گئے۔ کہتے قرض خواہوں کو نہیں پتا تھا کہ جابر نے حضور کو بلایا ہے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ بندہ درمیان کے اندر ایسا بندہ ڈال دیتا ہے، قرض خواہ کہہ دیتے ہیں آپ میرے گھر میں آ جائیں، آپ کو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس کو نہیں پتا کہ تیسرا بندہ بلایا ہوا ہے۔ اب تیسرا بندہ جب نظر آئے تو بسا اوقات وہی بندہ غصے میں آ جاتا ہے کہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، درمیان میں تو اس کو کیوں لے کر آ رہا ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں مجھے اندیشہ تھا وہ حضور کو دیکھیں گے تو کہیں مجھ پر غصے میں نہ آ جائیں کہ یہ اپنے قرض کی ادائیگی کے اندر درمیان میں کس کو لے آیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی فلما رآ ما یصنعون طاف حول اعظمها، کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا یہ عمل دیکھا تو ان میں سے بڑے ڈھیر کے آس پاس 3 چکر لگائے، یعنی جو اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں، مختلف کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ قسم کی کھجور کے ڈھیر کے پاس آئے، اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ کیا
چکر لگانا شروع کر دیے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ڈھیر پر بیٹھ گئے، اسی ڈھیر پر بیٹھ گئے. پھر حضرت جابر سے فرمایا اپنے قرض خواہوں کو ہمارے سامنے بلاؤ، اور جنہوں نے قرض لینا ہے ان کو ہمارے سامنے بلاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں میں انہیں حضور کے سامنے لے کر آیا. ان سے حضور نے فرمایا کہ اس کھجور میں سے اپنا قرض لیتے جاؤ، اس کا ناپ تول کر کے جتنی تمہاری کھجوریں بنتی ہیں وہ لیتے جاؤ. ایک قرض خواہ آیا، اس نے اپنی ساری کھجوریں اس ڈھیر سے وصول کر لی. دوسرا آیا، اس نے بھی کر لی. کرتے کرتے سب قرض خواہوں نے اپنی کھجوریں اس ڈھیر سے لے لیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس وقت اس ڈھیر کو دیکھا ایسے محسوس ہوتا تھا جس طرح ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی. تو اسی وجہ سے اعلیٰ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے. سارے کے سارے قرض خواہوں کو حضرت جابر کے والد کا قرض بھی ادا کر دیا، اور کھجور میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میری خواہش یہی تھی کہ کھجور میں سے ایک کھجور بھی نہ بچے، میرے والد کا بس قرضہ پورا ہو جائے، اور میری بہنوں کے لیے بھی ایک کھجور نہ بچے. میں یہ چاہتا ہوں میرے والد گرامی عالم برزخ کے اندر ہیں، ان پر قرض کا سلسلہ ان کو میں اس جہان کے اندر سرخرو کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر کسی کا قرضہ چاہے میرے لیے بھی نہ بچے، میری بہنوں کے لیے نہ بچے. مگر اللہ نے سارے ڈھیر کو سلامت رکھا، جتنی بھی کھجوروں کے ڈھیر تھے، حتیٰ کہ میں اس ڈھیر کو دیکھتا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے، گویا اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو یہ وہ امور تکوینیہ ہے. اس میں سے ادائیگی کروائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی شریعت کا اصول ہے جب کسی سے قرض لیں اس کو احسن طریقے سے ادا کریں. اس کو اب ان قرض خواہوں نے مختلف طرح کی کھجوریں لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کی کھجور سے ادائیگی فرمائی. اب یہ بتائیں امور تکوینیہ میں سے ہوا یا نہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دستگیری فرمائی. اور کیسی دستگیری فرمائی، آج ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ تمہارے سامنے کھجوروں کا ڈھیر رکھتے ہیں، کسی کا قرض ادا کر کے دکھاؤ. جو وہ کمپنی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس امور شریعہ کا اختیار حاصل ہے، امور تکوینیہ کا اختیار حاصل ہے، ہم ان کو کہتے ہیں. یہ بخاری کے اندر حضرت امام بخاری جو ہیں حضرت جابر کے حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضور کے اختیار کلی ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہاں جابر کو یہ نہیں کہا کہ اے جابر میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اگر کوئی کام کروانا ہے تو بتاؤ، کوئی چیز اگر اپنے اوپر فرض کروانی ہے، واجب کروانی ہے، یا کوئی چیز حرام کرنی، میں وہ کر سکتا ہوں، مجھے نماز روزے کے لیے بس بھیجا گیا ہے، میں قرض کی ادائیگی یہ نہیں کہا. بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جس وقت جابر نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حال شاہ فرمایا، اے جابر تم گھر چلے جاؤ، جا کر کھجوروں کی چانٹی کرو. طریقہ بھی شاہ فرمایا، اور ہر کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ، اور اپنے قرض خواہوں کو بھی بلا لو. تو کیسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے حوالے سے دستگیری فرمائی. دستگیری کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ جو عالم برزخ کے اندر ہیں. جب عالم برزخ کے اندر موجود غلاموں کی دستگیری فرما سکتے ہیں تو عالم دنیا کے اندر جو غلام موجود ہیں ان کی بھی دستگیری فرما سکتے ہیں، ان کی بھی دستگیری. اب یہ میں آپ کو بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں. اب دوسری جو روایت ہے وہ بھی حضرت جابر کی روایت ہے، اور وہ روایت جو ہے بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے. اب سنیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں.
حضور کے کمالات دیکھیں. انشاءاللہ ہم سنی جو ہیں جس طرح دنیا کے اندر حضور کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، قیامت والے دن حضور کی شانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری کرسی اللہ کی کرسی کے ساتھ ہوگی. وہ اللہ کی کرسی جو اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ والی کرسی نہیں جس پر بندہ بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. حضور علیہ السلام اس کرسی پر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ ہم گناہ گاروں کی دستگیری کے لیے کبھی میزان عمل پر ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے، اور اپنے گناہ گار امتیوں کے گناہوں کی معافی دلا رہے ہوں گے. انشاءاللہ اپنے نبی کی شان کو ہم قیامت والے دن بھی دیکھیں گے. اب یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ کہتا ہوں یہ حدیثیں پتہ نہیں نظر نہیں آتی، اور کہتے ہیں ہم دن رات بخاری پڑھتے ہیں. بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ. یہ بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا عَلَى نَادِحٍ قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد کیا. میں اونٹ پر سوار تھا، میرا اونٹ جو ہے وہ تھک گیا. کیا ہو گیا؟ اونٹ تھک گیا. اور شارحین بیان فرماتے ہیں حضور اس طرح پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ جابر بڑا آرام سے آ رہا ہے، سواری کیا ہو گئی ہے؟ تھک گئی. تو کہتے ہیں وہ چل سکتا نہ تھا، اتنا وہ تھک گیا کہ اس کے اندر چلنے کی طاقت ختم ہو چکی. مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، فرمایا تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ تمہارے جو آقا کی شان دیکھیں کہ اپنے غلاموں کا حال وہ تو پوچھنا ہی ہے، اپنے غلاموں کی سواری کا حال بھی پوچھ رہے ہیں. جس سواری پر غلام سوار ہو جائے حضور اس سواری کا حال پوچھتے ہیں تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، تیری سواری کو کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تھک گیا ہے. کیا ہے؟ کہتے تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَزَجَرَهُ فَدَعَا لَهُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری کے پیچھے چلے اور اونٹ کو ڈانٹا. اونٹ کو کہ اونٹ تو میرے غلام کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تیری شکایت یہ کر رہا ہے یہ تھک گیا ہے، تو اس غزوے کے اندر اس کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ فَزَجَرَهُ. حضور نے کس کو ڈانٹا؟ اونٹ کو ڈانٹا. اب ان لوگوں کی توحید کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو لوگوں کے درود و سلام کا بولیوں کا پتہ نہیں. حضور کی شان تو یہ ہے